الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 پڑھی گئی ہے. آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے سے پہلے ایک جملہ معترضہ کے طور پر مؤدبانہ گزارش ہے، اور وہ یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ سن رہے ہیں، برائے کرم یہ قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، اس کو ادب سے سننے کی کوشش کریں، با ادب بیٹھیں. جیسے آپ مسجد میں یا کسی اور جگہ پر پروگرام ہوتا ہے تو واعظ اور مقرر کے سامنے، مفسر اور محدث کے سامنے 2 زانو بیٹھتے ہیں یا 4 زانو ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے گھروں میں بھی یہ نہیں کہ چائے کا کپ بھی چل رہا ہے، بیڈ سیٹی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں آرام سے، یہ بے ادبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بیٹھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے پرندوں پر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں. یعنی کسی کے سر پر پرندہ ہو تو وہ اس ڈر سے حرکت نہیں کرتا کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے. تو اسی طریقے سے صحابہ بیٹھتے تھے. تو صحابہ سے ہم تک دین پہنچا ہے، یہ سارے آداب دین سے متعلق ہیں. الدین کلہ ادب لا دین لمن لا ادب لہ، دین سر تاپا ادب ہے، ٹاپ ٹو باٹم ادب ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ادب ہے. جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس دین نہیں. ادب ہی سے تو انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب ہی سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بے ادب از فضل رب محروم گشت، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. تو بات کس کی کہی جا رہی ہے اس کو مد نظر رکھیں. کون کہہ رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، کہنے والا کون ہے اس کو بھول جائیے، لیکن بات کس کی کہی جا رہی ہے. دیوار پر لکھا تھا کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، جو کچھ کہا ہے اس کو دیکھو، جس نے کہا ہے اس کو مت دیکھو. تو کہنے والا مڈل مین ہے، واسطہ ہے درمیان میں، پوسٹ مین کی طرح. اگر گورنر کا یا پی ایم کا خط لے کر کے پوسٹ مین پہنچتا ہے تو وہ پوسٹ مین کو نہیں دیکھا جاتا، پوسٹ مین جو چیز لے کر آیا اس کو دیکھا جاتا ہے. کوئی پوسٹ مین کو دیکھ کر کے یہ کالا کلوٹا ہے کہاں سے آ گیا بھگا دو اسے، کوئی بھگاتا نہیں ہے، وہ مڈل مین ہے. تو اسی طریقے سے بیچ میں آپ کو جو پاس کرنے والے ہیں، آپ تک پہنچانے والے ہیں، وہ مڈل مین ہیں.
آپ کے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے اس بات کا ادب رکھیں. قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں پڑھ کر آپ کو سنائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، تو اس کا ایک ادب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گھروں میں فری ہے تو جس طرح چاہے بیٹھے، نہیں، یہ بے ادبی ہے. اور بے ادبی سے اللہ رب العزت کے فضل سے انسان محروم رہتا ہے. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ تو بات تھی جملہ معترضہ کے طور پر. آمدم برسر مطلب. اب مطلب کی بات پر آتا ہوں. آج پڑھی جانے والی آیتوں کی تشریح کرنے سے پہلے پچھلی نشست میں جو اخیری آیت پڑھی گئی تھی، اس اخیری آیت پر آپ سامعین اور ناظرین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اب وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر لعنت فرمائے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاویں گے. تو وہاں یہ بات عرض کی گئی تھی اور چھوڑ دی گئی تھی کہ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کے مورد بنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مورد بنتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جن پر لعنت ہوئی ہے احادیث کی روشنی میں؟ تو کچھ حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کے لکھنے والے پر، اور سود کے لیے جو وٹنس بنتا ہے، شاہد بنتا ہے، اس پر. اور آپ نے یہ فرمایا ہم سوا، یعنی یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتی امرأتہ فی دبورہا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر لعنت ہے کہ جو اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے کے راستے میں آئے، دبور میں آئے. قبول میں جانا چاہیے لیکن قبول کے بجائے دبور میں آ رہا ہے، تو ایسوں پر لعنت ہے، یہ لعنت کے مستحق ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں اپنا شوق اس طرح بھی پورا کرتے ہیں، جائز طریقے سے پورا کرنا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو قوم لوط کا سا عمل کرے. گیز لڑکا لڑکا، مرد مرد کے ساتھ، تو اس پر لعنت ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من دار مؤمنا او مکر به، ملعون من دار مؤمنا او مکر به، لعنت ہے اس پر جو کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے، سازش کرے، اس کو دھوکہ دے، ایسے پر لعنت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والمصورین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتے ہیں واصلہ پر اور مستوصلہ پر. وصل یصل کا معنی ہے جوائنٹ کرنا، جوڑنا،
بالوں کو جوڑنے والی اور بالوں کو جڑوانے والی بالوں میں ایکسٹینشن کرواتی ہے تاکہ زلفیں لہرائے ہوا میں خوبصورت بننے کے لیے. جانوروں کے بال جوائنٹ کیے, دوسرے انسان کے بال جوائنٹ کیے, لعنت ہے. والواشمۃ والمستوشمۃ, گودنے والی اور گدوانے والی. مطلب یہ کہ جسم میں سوئی چبوتے ہیں اور اس کے اندر نیل بھر دیتے ہیں, ڈیزائن بناتے ہیں, ٹیٹوز جسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں, ان پر بھی لعنت ہے, کرنے والی پر بھی اور کروانے والی پر بھی. کچھ لوگ دیکھے ہوں گے بڑے شوقین ہوتے ہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک پورے بدن میں ڈیزائن, اندر نیل بھر دی ہے. والمصورین, تصویر بنانے والے, فوٹوگرافی کرنے والے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب پر. الکوہل, وائن, ڈرنک کرتے ہیں, شراب پر لعنت نمبر 1. شراب پینے والے پر لعنت نمبر 2. شراب پلانے والے پر لعنت نمبر 3. شراب خریدنے والے پر لعنت نمبر 4. شراب بیچنے والے پر لعنت نمبر 5. شراب نچوڑنے والے اور بنانے والے پر لعنت نمبر 6. شراب بنوانے والے پر لعنت نمبر 7. شراب اٹھانے والے پر لعنت نمبر 8. اور منگوانے والے پر لعنت, جس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائی جاتی ہے, سپلائی کی جاتی ہے, اس پر لعنت. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ. امی جان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 بندے جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں. وَيُجَابُ النبی, نبی جو مستجاب الدعوت ہوتا ہے, نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. پہلا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزائد فی القرآن, قرآن کریم میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے والا, من گھڑت تفسیر کر رہا ہے. من فسر بالقرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو اپنی رائے سے تفسیر کرے جمہور سے ہٹ کر, قرآن اور حدیث سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ تفسیر, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. الزائد فی القرآن, قرآن کے حروف میں اپنی جانب سے زیادتی کرنے والا, قرآن کے لفظ میں الفاظ میں زیادتی کرنے والا, قرآن کے معانی میں اپنی جانب سے زیادتی کرنے والا. نمبر 2 المکذبین بالقدر, تقدیر کو جھٹلانے والے, ان پر اللہ کی لعنت. نمبر 3 المتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ, زبردستی, ظلمن, ڈومینیشن اور غلبہ پا لیا, تسلط پا لیا, غلبہ پا لیا. اور غلبہ پانے کے بعد اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو عزت بخشی ہے ان کو ذلیل کرنا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ذلیل کیا ہے ان کو عزت بخشنا. شریف لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے اور کمینوں کو عزت دے رہا ہے. نمبر 4 المستحل لحرم اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والا، جو بھی محرمات ہے ان کو حلال کر رہا ہے۔ احرام کی حالت میں یا حرم شریف کے اندر، خصوصاً حرم مکی، وہاں کے کانٹے، وہاں کے درخت، وہاں کی گھاس وغیرہ کو کاٹ نہیں سکتے، وہ کاٹ رہا ہے۔ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میری عطرت اور میری اولاد میں سے حلال کرنے والا اس چیز کو جو اللہ نے حرام کیا۔ اس کے دو مطلب۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، یہ قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، قابل احترام ہے، اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لیکن کوئی شخص ان کے احترام کو ضروری نہیں سمجھتا اور ان کی انسلٹ کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، یہ ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ بھائی تیری نسبت بہت اعلیٰ، بہت بالا۔ سادات اور سید جو حضرات ہوتے ہیں ان کو تنبیہ ہے کہ تیری نسبت بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے، تیرا تعلق تو نبی کے خاندان سے ہے، تمہیں تو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا مطلب۔ تو کہا کہ نبی کے خاندان میں سے ہونے کے باوجود ما حرم اللہ کو حلال سمجھتا ہے اور کرتا ہے۔ نمبر 6، التارک لسنتی، میری سنت کو ترک کرنے والا، میری سنت کو ترک کرنے والا، اس پر نبی کی بھی لعنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرسلن روایت ہے، مرسلن یعنی تابعی نبی تک پہنچا دے، کیا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جاتا ہے اس پر۔ عمدن، قصدن، ارادتن، آنکھیں سینکنے کے لیے باہر نکلتا ہے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے آنکھوں سے، تو لعنت ہے اس پر، دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی۔ ہاں، بلا قصد، بغیر اختیار کے اگر نظر پڑ گئی اور وہ بھی پہلی، وہ معاف ہے۔ پہلی نظر وہ بھی کب معاف ہے؟ بلا ارادہ اور بغیر اختیار کے پڑ گئی ہو تو۔ اگر پہلی ہی نظر ارادے سے کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت علی سے فرمایا تھا کہ لا تتبع نظرۃ ان نظرۃ، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ دوڑاؤ۔ ایک مرتبہ بلا اختیار نظر پڑ گئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ گور گور کے مت دیکھو، لعنت ہے ایسوں پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ عام ہے آج، اللہ حفاظت فرمائے، لعنت ہی اس پر۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور کہیں آپ نے یوں فرمایا لعن اللہ الواسلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، اس کا ترجمہ تو پہلے کر دیا ہے، یہ سمجھا دیا ہے۔ ایکسٹرا ایڈیشنل نئی چیز کیا ہے؟ المتفلجات للحسن مغیرات خلق اللہ۔ زمانے جاہلیت میں، پہلے زمانے میں دانتوں کے درمیان جگہ پیدا کرنے کے لیے، دانت نظر آئے خوبصورت اس لیے وہ گھسواتے تھے اور جگہ بنواتے تھے، دانتوں کے درمیان خلا کرواتے تھے،
الگ الگ دانت تو ذرا اچھے لگیں گے. مغیرات خلق اللہ، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تغیر کرنے والے ہیں، تغیر کرنے والے ہیں، بدل دینے والے ہیں، ان پر لعنت ہے. آئے گا انشاءاللہ اسی صورت میں. شیطان نے کہا ہے نا، شیطان کے آلے کار بن رہے ہیں. لعنہ اللہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان مرید کو. شیطان مرید کون؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اور یہ شیطان نے کیا کہا ہے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ضرور میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ بناؤں گا، یعنی ان پر غلبہ پانے کے لیے. کیا بناؤں گا؟ اس کی تفصیل. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، دور دور کی سجاؤں گا، تمنائیں دلاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا. پیارے عیاشی کرتے رہو، ایمان ہے، جنت تمہاری ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور تمہیں ان کو حکم دوں گا. کیا؟ فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان کاٹیں گے. اور میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں وہ تغیر کریں گے، تبدیلی کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو شیطان کو دوست بناوے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ کھلے ہوئے خسارے میں جا پڑا، ٹوٹے میں جا پڑا. تو یہ ساری احادیث اور آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ لعنت جس قدر بری چیز ہے، اسی قدر لعنت کرنے سے روکا ہے شریعت نے. لعنت پر پابندی عائد کی ہے. اسی لیے شرعی اعتبار سے کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، حرام ہے. یہاں تک کہ کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اس کافر کے لیے لعنت کر سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یقینی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالبذی، کہ مومن تانا باز نہیں ہوتا، ٹونٹنگ کرنے والا، لعنت باز نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا. بات بات میں کہتا ہے تجھ پر خدا کی لعنت، تجھ پر خدا کی لعنت، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور بذی نہیں ہوتا، یعنی بدگو نہیں ہوتا، فحش گو ہوتا نہیں ہے. ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے تو لعنت سب سے پہلے صعیدت الی السماء، آسمان پر چڑھتی ہے. آسمان کے دروازے بند، آسمان کے دروازے بند، تو زمین پر آتی ہے، زمین کے دروازے بند. ثم تنظر یمینا و شمالا، لیفٹ اینڈ رائٹ دیکھتی ہے تو کوئی جگہ پاتی نہیں ہے. لا یجد مساغا، لعنت اپنے گرنے کی کسی جگہ کو وہ پاتی نہیں ہے. تو پھر جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف وہ لعنت جاتی ہے. فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ فَبِهَا، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو لعنت اس پر پڑتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو جس نے لعنت بھیجی ہے اسی پر لعنت لوٹ کر آتی ہے، پلٹ کر آتی ہے. مثال اس کی سمجھو، دیوار پر گیند لگاؤ، گیند پھینکو تو ٹکرا کر واپس آئے گی، آپ کے لگے گی، آپ کے پاس آئے گی نہیں. بھائی دیوار پر آپ گیند پھینکیں گے تو ٹکرا کر کے گیند واپس آئے گی کہ نہیں اپنے پاس، تو وہ لعنت اپنے پاس واپس آئے گی، اپنا نقصان ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے سوکھ رہے تھے، ہوا آئی تو کپڑے ادھر ادھر ہو گئے، تو ہوا پر لعنت کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنها فإنها مأمورة من اللہ، ہوا پر لعنت مت بھیجو، یہ تو اللہ کی جانب سے چلتی ہے، اس میں اس کا کیا قصور. اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی درخت کا حرکت کرتا
نہیں ہے، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور پھر آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جب لعنت کی جاتی ہے تو اگر جس پر لعنت کی گئی ہے وہ مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ لعنت بھیجنے والے پر وہ لعنت لوٹتی ہے۔ آپ نے نصیحت کی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا سے متعلق۔ اب آگے کی آیت کا ترجمہ سن لیں، اور آج کی جو آیتیں پڑھی ہے اس کی مختصر تفسیر۔ ام لہم نصیب من الملک، یا ان کے لیے بادشاہت اور سلطنت کا کچھ حصہ ہے۔ فَإِذًا، اگر یہ بات ہے تو وہ لوگوں کو تل کے برابر بھی نہیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، ان سے کوئی امید رکھی جا سکتی نہیں ہے۔ نمبر 54، یا وہ حسد رکھتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ بس تحقیق کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت دی۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کوئی ہٹا رہا، یعنی روگردانی کرتا رہا، اعراض کرتا رہا۔ وکفا بھی جہنم، اور جہنم کافی ہے بھڑکنے والی، یعنی جہنم بھڑکنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ان 3 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت، جاہ و جلال، عزت، احترام، ایک دبدبہ، ایک رعب، ایک مقام، ایک مرتبہ دیا تھا، اور اس مقام اور مرتبے سے جلتے تھے یہود، بھنتے تھے، جل بھنتے۔ کون؟ یہود حسد کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حسد کی شدید مذمت بیان کی ہے، اور ان کا حسد کرنا نامعقول ٹھہرایا ہے، اور نامعقول ٹھہرانے کی 2 وجہ بیان کی ہے۔ 2 وجہ میں سے پہلی وجہ پہلی آیت میں، اور دوسری وجہ دوسری آیت میں، دونوں وجہ کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ پہلی وجہ کو سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم صاحب سلطنت ہو، یوں سمجھتے ہو، اور سلطنت تمہارے پاس سے ان کے پاس چلی گئی ہے، تو اس کا غلط ہونا تو بالکل بدیہی ہے، واضح ہے۔ سلطنت سے تو تم بہت دیر سے محروم کر دیے گئے ہو۔ اگر تمہارے پاس سلطنت ہوتی تو تم تو کسی کو کوڑی بھی نہ دیتے۔ یہ ام لہم نصیب من الملک نقیرہ ہے نا، تل کے برابر بھی۔ اصل میں عرب حضرات کسی چیز کی تقلیل بیان کرنے کے لیے 3 لفظ استعمال کرتے تھے: نقیرہ، قطمیر اور فتیلہ۔ اپنے اپنے گھروں میں کھجور لے کے بیٹھو، اور کھجور کے اندر سے جو سیڈ ہے وہ نکالو، گٹھلی، اور بتاؤں کہ کیا ہے فتیل اور کیا ہے نقیر اور کیا ہے قطمیر۔ نکال لی کھجور، اب دیکھو اندر، کھجور کو چیرو، تو بیچ میں جو ہوتا ہے تاگے کی طرح وہ ہے فتیل۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، لوگوں پر اس تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اوپر جو جھلی ہوتی ہے، کور سفید باریک سا، وہ ہے قطمیر، اور وہ گٹھلی پیچھے پلٹاؤ، پیچھے ٹائنی اسپاٹ ہوگا، چھوٹا سا نقطہ، وہ ہے نقیر، وہ ہے نقیر۔ تو کہا کہ اگر ان کے پاس سلطنت ہوتی تو وہ ٹائنی اسپاٹ کے برابر کسی کو نہ دیتے، تو ان کے لیے تو حسد کرنا جائز معقول ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ چلو دوسری وجہ، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ سلطنت تو تمہاری پاس سے نہیں گئی ہے، لیکن ان کے پاس گئی کیوں؟ ان کو سلطنت سے کیا لینا دینا، ان کو کیا سروکار؟ یہ اس کے حل تھوڑی ہیں۔ تو اس کا جواب دوسری آیت میں دیا کہ کیوں اس کے حل نہیں؟ یہ انبیاء کے طریقے سے آ رہے ہیں، ان کے باپ دادا انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کی نسل سے ہمارے نبی ہیں، اور پچھلے انبیاء کی نسل میں سلطنت رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب ابراہیم کی نسل سے ہیں اور ان کے پاس سلطنت رہی، تو سلطنت اپنی صحیح جگہ پر پہنچی ہے، لہذا حسد کرنے کا جواز بنتا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے بندو حسد مت کرو، حسد مت کرو اور بغض مت رکھو اور ایک دوسرے سے پشت مت پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو کر رہو، یہ آپ نے فرمایا۔ حسد ہے کیا؟ تمنی زوال النعمہ، دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، دوسرے کے نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ ہے حسد۔ ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، اے لوگو حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار والحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، بسم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، جلا کر۔ کہیں آپ نے یوں فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء فانها الحالقة لا اقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدین، کہ تمہارے اندر ان لوگوں کی برائیاں چپکے سے سرایت کر رہی ہے، دب یدب کا معنی رینگنا، چونٹی دیکھی ہے چھوٹی سی، فرش پر چلتی ہے تو آواز آتی ہے، اور اس کی چال کتنی دھیمی ہوتی ہے، تو کہا کہ ایسے ہی چپکے سے آہستہ 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 یہ حسد تمہارے اندر اور یہ بغضاء، یہ نفرت جڑ پکڑ رہی ہے، جیسے پچھلی امتوں میں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بغضاء، یہ نفرت جو حسد کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، حالقہ، مونڈنے والی ہے، شیو کرنے والی۔ اور آپ نے سمجھا کہ شیو کرنے والی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسد کریں گے تو ٹال ہو جائیں گے، چلو اچھا ہے، نائی کے پاس جانے کی اب ضرورت نہیں، پیسے بچے نائی کے پاس جانے سے، نہیں، وہ نائی والا شیو نہیں، باربر والا شیونگ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تہلک الشعر، بالوں کو نہیں مونڈتی، وہ تو سستا سودا تھا، تہلک الدین، دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا صفایا کر دیتی ہے، دین کا۔ اللہ حفاظت فرمایا۔ دنیاوی کمال پر حسد کرنا بھی حرام اور دینی کمال پر حسد کرنا بھی حرام۔ دنیاوی کمال پہلی آیت سے لے لیا، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اس میں اشارہ ہے دنیاوی کمال کی طرف، اور دینی کمال کی طرف دوسری آیت میں اشارہ ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت یہ دینی کمال ہے، کتاب اور حکمت یہ دینی کمال ہے۔ تو دینی کمال پر حسد کرنا حرام، دنیاوی کمال پر بھی حسد کرنا حرام۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کچھ اہل علم حضرات کو کہ نبی نے تو یوں فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو پر، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، مال دیا اور رات دن خرچ کرتا ہے، اس پر حسد جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، حکمت ملی، یا ایک حدیث میں آیا قرآن اور رات دن پڑھتا ہے، یا حکمت ملی اور اس کے ذریعہ وہ فیصلہ کرتا ہے، سکھلاتا ہے لوگوں کو۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں حسد اپنے اصلی معنی میں نہیں، حسد کا معنی رشک، حسد کا معنی رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ حسد میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت کا زوال مقصود ہوتا ہے، چاہے اس کو ملے کہ نہ ملے، اور رشک میں کیا ہوتا ہے؟ غبطہ جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، غبطے میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے ایسی نعمت مجھے بھی ملے،
کتنا صاحب قسمت ہے، کتنا قسمت والا ہے، کتنا نصیب والا ہے، اس کو یہ نعمت ملی، یا اللہ مجھے بھی دے۔ سامنے والے کی نعمت کا زوال مقصود ہوتا نہیں، تو حسد اپنے اصلی معنی میں نہیں۔ نمبر 2، بالفرض و تقدیر لو فرضنا وقدرنا، سپوزیولی اگر حسد جائز ہوتا تو ان دو پر جائز ہوتا، لیکن ان دو پر بھی جائز نہیں، تو کسی پر بھی حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ نحوست کی روایت آتی ہے، الشوم فی ثلاثہ، فی المرأۃ والدار والفرس، وہاں ایک توضیح یہ کی جاتی ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، حالانکہ نحوست کا تصور شریعت میں ہے نہیں۔ تو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ لو کہاں فرضنا وقدرنا، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن جب ان 3 میں بھی نہیں ہے تو کسی میں بھی نحوست نہیں ہے۔ یہاں آ کر کے مجھے میرے شیخ کے شیخ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محمود الفتاوی ہے، ان کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ الشوم فی ثلاثہ فی الدار والفرس والمرأہ، کہ عورت میں، سواری میں اور گھر میں نحوست۔ تو کہا کہ نبی کی بعثت تک ان چیزوں میں نحوست تھی، نبی کی بعثت کی برکت سے ان چیزوں سے نحوست رخصت ہو گئی، یہ نبی کی بعثت کی برکت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، آخر آیت، کچھ ہے جو ایمان لائے، کچھ جو ہے روگردانی کرتے رہے۔ جو روگردانی کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم بھڑکنے والی کافی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، تمام رذائل سے ہم سب کو پاک صاف فرماوے، فضائل سے آراستہ فرماوے، محامد اور محاسن اخلاق سے ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک